اگر وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو درخواست دے دیں حکومت کو. ڈیفینیٹلی کس کو دیں گے؟ نہیں، فی الحال تو مسئلہ درپیش ہے کہ کیا ان کے علاج کے لیے کسی ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا؟ ان کی تسلی کے لیے، ان کی تسلی جہاں پہ ہوگی وہیں سے ان کا علاج جاری کیا جائے گا. اور یہ آپ کو میں آپ کے شو میں اپ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ افرمیٹی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جہاں بھی جائیں گے وہ یہی آپ کو ملے گا کہ جو ان کا علاج ہوا ہے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہو سکتا تھا. اور ویسے بھی یہ اٹس ناٹ اے ٹانٹ، یہ کوئی طنز نہیں ہے، لیکن عمران خان کی نظر پہلے بھی کوئی 6x6 نہیں تھی. اور بیماری جو ہے خدا نخواستہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہم اس بات کی تسلی اختیار صاحب، جب آپ یہ فرما رہے ہیں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ، ذمہ دار پورٹ فولیو پہ، کہ تسلی جہاں ہوگی وہاں سے علاج کروائیں گے، یہ آپ آج فرما رہے ہیں. یہی بات جب وہ 3-4 ماہ سے بتا رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ کو، یا ان کے اہل خانہ یا دیگر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، یا انہیں پمس تک لے جانے کی نوبت آئی، تو تب بھی ایسا کروا دیتے. دیکھیں ان کا جب ایشو تھا اس وقت اس بات کو اٹھایا گیا. اب تو اگر وہ کوئی تاریخ اس سے زیادہ وہ پیچھے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی لمبی تاریخ بتاتے ہیں کہ مجھے تو یہ مسئلہ 1 مہینے سے یا 2 مہینے سے نہیں تھا، یہ تو مجھے پچھلے 2 سالوں سے، تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. اس کو میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ سائفر جو ہے چلو آؤ اس پہ کھیلتے ہیں. ہر چیز کھیلنے کی نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے اس کو سیریس ہی رہنے دیا جائے. تو آپ نے ان کو جو دستیاب سہولیات ذکر کیا، ان سہولیات میں جو ہم حکومتی حلقوں سے سنتے تھے کہ کروڑوں روپے خرچ ہو گئے ان کے کھانے پہ یا ان کی دیگر آسائش کے اوپر، بظاہر جو حکومت بات کرتی تھی، انہوں نے کہا کھانے پینے کے معاملات ان کی فیملی فائنینس کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں، حکومت تو یہی دعوے کرتی تھی کہ ان کو تڑکے ملتے ہیں، دیسی گھی ملتا ہے، شوربے ملتے ہیں. یہ تو باتیں حکومتی حامی اور حکومتی حلقے کرتے تھے، لیکن آج تو اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ جی فیملی فائنینس کرتی ہے. دیسی گھی، گھر کا کھانا، دیسی مرغے، یہ ساری چیزیں تو شامل ہیں. شیعہ سیزیں جو بھی ہیں، ہاں فائنانس وہاں سے ہو رہی ہے تو بالکل ہو رہی ہوں گی. تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو مسئلہ تب ہونا چاہیے نا جب حکومت پیسے خرچ کر رہی ہو. مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی فیملی اگر دینا چاہتی ہے اور دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، اتنا تو ان کا حق بنتا ہے کہ آگے بالکل دے. جن چیزوں کو آپ آسائش سے تعبیر کر رہے ہیں، رپورٹ میں صرف پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ گرمیوں میں مچھر یا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ماسکیٹو ریپیلنٹ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن بڑی دقت ہوتی ہے گرمیوں میں وہاں ٹائم گزارنے میں. اس کو دور نہیں کیا گیا، اور کوئی ایک کولڈ باکس دیا گیا ہے، فریج نہیں ہے وہاں پہ، اور 2-3 دفعہ فوڈ پوائزننگ بھی انہیں ہو چکی ہے. سلمان صفدر نے لکھا ہے کہ صورتحال وہاں بہتر ہونی چاہیے. یار میری بات سنیں، یہ فوڈ پوائزننگ وغیرہ تو آپ کو باہر ہمیں بھی ہو جاتی ہے، وہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. دس از ناٹ کہ مطلب کوئی حکومت ان کو جان بوجھ کے، کوئی وزیر اعظم ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا کوئی وزیر اعلیٰ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یار اس کو فوڈ پوائزننگ کرا. یہ بھی کہہ چکے ہیں پہلے، آپ نے سنا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، ان کو زہر دیا گیا. بشرا بی بی نے بھی یہ کہا. تو یہ باتیں مطلب یہ بھی پولیٹیکل پوائنٹ، میں اس پہ زیادہ کیا تبصرہ کروں. نہیں، ان کی پیراگراف نمبر 13 کا آخری جملہ پڑھے نا، وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ہم ہی ایکسپیکٹس نتھنگ بیونڈ دی بیسک نیسیسٹیز اسینشل فار ہز سروائیول. بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی سہولیت صرف مجھے وہ چاہیے، اور تو کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. وہ تو جو اسینشل چیزیں ہیں وہ تو ان کو دے دی گئی ہیں. پورا ایک پریزیڈنشل سوٹ بنا ہوا ہے. ہم نے تو جیلیں کاٹی ہیں، ہمیں تو پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں تھا. ہمیں تو یقین کرے کہ وہاں پر ان کو تو نیسلے کا پانی مل رہا ہے، وہ خرید رہے ہیں، مل رہا ہے، وہ خود ان کی فیملی خرید کے دے رہی ہے. ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھا. ان کو تو مشکتی بھی اویلیبل ہے، بڑا کچھ اویلیبل ہے. جامی صاحب اللہ آپ کو بچائے، جو لوگ آمین، آپ کو بھی بچائے جی، آمین. میں تو 14 کاٹ چکا ہوں، اگر زندگی اللہ رہی سب کو بچائے، اگلی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جیل جو ہوتی ہے وہ جیل ہی ہوتی ہے. وہاں پر آپ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کو کسی ہنی مون سوٹ میں بھیجا گیا ہے، اور آپ وہاں پر اس کو کسی لوش آپ ٹرپ پر ہیں یا لیجر پریشر ٹرپ پر آپ گئے. جیل یہ اس کو آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک آتھینٹک بات نہیں ہے. آتھینٹک بات وہ ہوگی جو آپ کا آپتھالمسٹ جو ہے، وہ آپتھالموجسٹ وہی کرے گا.
اور جو ان کی ٹیم نے ڈاکٹروں کی ٹیم نے گئی تھی جو ماہر امراض کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی رپورٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی 85% کی بینائی جو ہے تو چلی گئی. بینائی ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے عمر کے ساتھ سب کی کم بھی ہوتی ہے، بیماری بھی آتی ہے. حکومت کی رسپانسبلٹی یہ ہے 5 کہ سے جو 6 روز قیدی- پہلے قبلہ اختیار صاحب 5 سے 6 روز پہلے پیمز اسپتال نے جو رپورٹ جاری کی، جو حکومت کے وزراء نے بھی آگے شیئر کی، اس میں ماہرین نے کہا کہ دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی تشخیص ہوئی ہے اور رپورٹ اہل خانہ کو موصول ہوئی ہے. اس میں بتایا گیا کہ ان کی دائیں آنکھ میں نظر کی کمی کی شکایت ہے اور پیمز اسپتال کے سینئر اور مستند ماہر امراض چشم نے ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا. اس میں سلٹ لیمپ معائنہ، فنڈوسکوپی، آنکھ کے اندرونی دباؤ کی پیمائش اور دیگر جو پروسیجرز ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن جو CRVO نامی بیماری ہے، یہ واقعی خطرناک ہوتی ہے سیج میں، اس کے بارے میں خدشہ ہے. ماہرین بتاتے ہیں کہ بینائی جا سکتی ہے اور پھر اسپتال میں فالو اپ علاج تجویز کیا گیا. پھر ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تجویز کردہ طریقہ علاج کے لیے پیمز اسپتال منتقل کرنے کی تصدیق کی اس رپورٹ نے. تو یہ تو وہ رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ ہاں انہیں یہ مرض لاحق ہے. حکومت کے پاس تو خیر یہ تو بات کوئی نہیں ہے نا. میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ جو بندہ آپ حکومت کی قید میں ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے، بیماری کو آتے ہوئے کوئی روک نہیں سکتا. اب آپ تو جیل میں نہیں تھے، آپ کو بھی آنکھوں کی بیماری ہوئی، آپ کا نظر کم ہوا. میں بھی ابھی جیلوں میں تو میں بہت گیا ہوں، لیکن میری بینائی جو ہے وہ جیل سے باہر ہی ڈسٹرب ہوئی ہے اور میں چشمہ میں نے لگانا شروع کر دیا. میں ابھی بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس 2-3 دن پہلے ہی گیا تھا. حکومت کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قیدی بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرائے. اس میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی، کوئی اس میں سستی نہیں کی گئی اور کوئی اس میں جو ہے ارریسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. ہم خود جیل میں تھے، ہم جب بیمار ہوتے تھے تو جیل کا جو داروغہ ہوتا ہے، جیل کا جو سپرڈنٹ ہوتا ہے، وہ رسپانسبل ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو بتائے. ڈاکٹر خود علاج کرتا ہے یا باہر سے ڈاکٹروں کو بلواتا ہے یا مریض کو ہاسپٹل شفٹ کرتا ہے. دس از دا کور رسپانسبلٹی، دس از دا کور رسپانسبلٹی آف دا جیل سپرنٹینڈنٹ. اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. ہاں ایج کے ساتھ چیزوں میں فرق آتا ہے. پیراگراف نمبر 7 میں عدالت کے معاون یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی ملاقات شروع ہوئی تو خان صاحب نے انہیں کہا کہ میں بڑے اہم نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ حالیہ 3 ماہ میں جو جیل سپرنٹینڈنٹ تب کے تھے غفور انجم، ان سے بار بار کہا گیا، بار بار بتایا گیا کہ شکایت ہے، لیکن انہوں نے اس پر کان نہ دھرے. اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی کوتاہی کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. لیکن آپ پیراگراف نمبر 12 بھی پڑھیے اور پیراگراف نمبر 12 میں یہ واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں قید تمام قیدیوں میں سب سے زیادہ پریویلیج قیدی اگر کوئی ہے تو نہیں، میں میرے اس پہ خیال بھی میں عمران خان نہیں، اس میں